मिसेस असवद यार थीं जो अपने खूबसूरत अमीर शौहर की मौजूदगी में इस नौउम्र लड़के जलाल के मलिक के पीछे भागती फिर रही थीं, और वो कॉलेज का नौउम्र लड़का जलाल मलिक उनके इश्क में दीवाना हो रहा था। मैं तुम्हें इस मज़मूम फ़िज़ा से बचाना चाहता था समूह, इसलिए मैंने पार्टियों और फंक्शनों में जाना और शिरकत करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया था, और अगर कहीं ज़रूरी जाना भी पड़ता तो अकेले ही चला जाता। तुमने एक दो बार कहा भी, आप लोगों से क्यों कट रहे हैं? आरिफ, लोग बातें करते हैं, आदमी अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों से कट कर नहीं रह सकता। मगर मैं तुम्हें क्या बताता कि मैं लोगों से क्यों कट रहा हूँ। मैं तुम्हें उनकी गंदी नज़रों से बचाना चाहता था, महफूज रखना चाहता था। लोगों ने बातें की, आरिफ मगरूर हो गया है, बदल गया है, मगर मुझे किसी की बातों की परवाह नहीं थी। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि तुम मेरे पास हो, मेरी निगाहों के सामने हो। मुझे किसी और की खुशनुदी नहीं चाहिए थी। आफिया आपी आईं तो उन्होंने मुझे अच्छी खासी झाड़ पिला दी। ये क्या हमाकत है आफू, तुमने बेचारी लड़की को बंद करके रख दिया है इस अजनबी शहर में जहाँ इसका कोई अपना नहीं है। यूँ बंद रहकर तो पागल हो जाएगी। अरे घूमो फिरो, इसे लेकर पार्टियों और फंक्शनों में जाया करो, सब गिला करते हैं तुम्हारा। मगर ये सब कुछ तो मेरे इख्तियार में नहीं था समूह। तुम आफी आपी के 10 साला वेदी और 8 साला शरणों से लूडो खेलती तो भी मैं जारस हो जाता। बस कुछ ऐसी फितरत थी मेरी। आफिया आपी और फरीद भाई चूँकि मुस्तकिल तौर पे कराची आ गए थे, इसलिए मैं लाहौर वापस आ गया था ताकि आबिद भाई का हाथ बटा सकूं। लाहौर में आकर मैं थोड़ा पुरसुकून हो गया था, मगर यहाँ भी दावतों में कम ही जाता था। हत्ता कि आबिद के यहाँ होने वाले फंक्शन में भी कम ही शरीक होता। आबिद और अस्मा गिला करते, लेकिन मैं टाल जाता। एक ही घर था, लेकिन पोर्शन अलग अलग थे। अगर कभी ऑफिस से आता और तुम अपने पोर्शन के बजाय दूसरे पोर्शन में होती तो मुझे गुस्सा आ जाता। मैं महसूस करता था कि तुम्हारे साथ ज़्यादती है, लेकिन मैं अपनी फितरत का क्या करता समूह। मैंने सारी दुनिया की आसाइशें तुम्हारे कदमों में ला के ढेर कर दी। ढेरों ज्वेलरी, कपड़े, हर खूबसूरत कपड़ा जो मैं देखता मेरा दिल चाहता कि तुम्हारे लिए ख़रीद लूँ। अगरचे तुम इस फजूल खर्ची पे कुड़ती भी थी, लेकिन मैं हंस देता। मत सोचा करो ये फजूल खर्ची है समूह, ये मेरे दिल के अरमान हैं। और तुम चुप कर जाती। मेरा दिल चाहता था समूह कि तुम हर वक्त हर लम्हा मेरे लिए सोचो, मुझ पर तवज्जो दो। तो जब तुम्हारे भाई और सबा यहाँ आती और तुम उनकी खातिरदारी में मसरूफ़ हो जाती, हंसते मुस्कुराते हुए इससे बातें करती, तो लाशऊरी तौर पर मेरी पेशानी पर शिकने पड़ जाती और अंदर ही अंदर मैं गुस्से में खौलता रहता। तुम पूछ पूछ कर थक जाती कि क्या बात है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताता समूह कि मुझे किस बात पर गुस्सा आया है। तुम्हें मेरे इस किस्म के रवैये से उलझन होती होगी समूह। मुझे याद है एक बार तुम्हारे खालाजाद भाई की शादी थी और तुम्हें शादी में शिरकत के लिए जाना था, और मिल के कुछ काम मशीनरी लेने के लिए मुझे जापान जाना था, इसलिए मेरा साथ जाना मुमकिन न था। मगर दिल तुम्हें अकेला भेजने को नहीं चाह रहा था, हालांकि तुम अपने वालिदैन के साथ जाना चाह रही थी। तुम्हारी खाला मुल्तान रहती थी, और जब मैंने तुमसे कहा शादी से एक दिन पहले जाएंगे, तब तुम्हारा मूड ऑफ हो गया था। आप मुझे अम्मी के साथ भेज देते और ख़ुद बाद में आ जाते, लेकिन मैं इतना हौसला कहाँ से लाता समूह जो तुम्हारी खुशनुदी के लिए सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, सब मुलाकातें मुलतवी कर दी, सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ मुल्तान चला गया। तुम्हें मेरी मोहब्बत की शिद्दतों का अंदाज़ा कभी नहीं हो सकता समूह। खुद मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ कि तुम्हारे बिना एक पल काटना भी मुश्किल हो जाएगा। इसका अंदाज़ा तो मुझे तब हुआ जब मुझे अचानक अमेरिका एक काम से जाना पड़ा। हालांकि मैं कोशिश तो बहुत की थी कि मेरे बजाय आबिद ही चला जाए, लेकिन अस्मा की कुछ तबीयत नासाज थी। हालांकि अमेरिका वैसे ही था, आज़ाद, बेबाक, रंगीन, सब कुछ वैसे ही था। यकीन करो समूह, तुमसे शादी के बाद मैंने कसम खाई थी कि किसी चेहरे पर निगाह न डालूंगा। आज तक मैंने किसी चेहरे को ऐसी नज़रों से नहीं देखा जिससे तुम्हें देखता था, और सच तो ये है तुम्हारे बाद कोई चेहरा नज़र में जचा ही नहीं। रात को जब मैं अपने होटल में आता तो थकन, बेचैनी, अफसरदगी मुझे घेर लेती। कभी कभी तो दिल चाहता था कि धाड़े मार मार कर रोऊं कि तुम्हारी कैसी मोहब्बत थी समूह, जिसने मुझे नाकारा कर दिया था। अक्सर फ़ोन पर बात करते करते जब मेरी आवाज़ भर आ जाती, मैं रिसीवर रख देता। तुम कई बार पूछा करती कि आखिर बात करते करते रिसीवर क्यों रख देते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पागलपन के बारे में क्या बताता। तुम हंसती ना समूह। जाने ये 10 दिन मैंने किस मुश्किल से काटे थे समूह, लेकिन जब आबिद ने फ़ोन करके मज़ीद क़याम के लिए कहा तो मैं तड़प उठा। एक शर्त पर आबिद, समरीन को भी यहाँ भिजवा दो।
نہیں تو میں ایک دن بھی نہیں رکوں گا۔ رابط نے نہ جانے کیسے بھاگ دوڑ کر کے کتنی مشکلوں سے تمہیں بھجوا دیا، اور تمہارے آنے سے میں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یہ غالباً زندگی خوبصورت ترین دن تھے۔ ہم خوب گھومے، خوب پھرے، خوب سیریں کی، خوب لطف اٹھایا۔ تم بھی تو بہت خوش تھی۔ تمہیں یاد ہوگا سمو، وہ جوڑا جن کا کمرہ ہوٹل میں ہمارے کمرے کے ساتھ تھا، دونوں میاں بیوی ہمیں کس قدر سراہتے تھے۔ اور پھر ایک روز مسٹر شبیر حسین کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اسے ہاسپٹل جانا پڑا، تو وہ اپنا بچہ تمہارے پاس چھوڑ گئے۔ اور بچے کے سلسلے میں جب شبیر حسین نے 2-3 بار ہمارے کمرے میں آ کر جھانکا تو میں چڑ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں کہ بچے کو سنبھالنے کی، مگر عارف، انسانی ہمدردی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ پردیس میں ہے، ہمیں نہیں چاہیے انسانی ہمدردی، اور تم خاموش ہو گئیں۔ لیکن جب تم بدستور بچے کے کام میں مصروف رہیں تو میں نے دوبارہ اپنی بات دہرائی، لیکن تم بچہ واپس کرنے کو تیار نہ تھیں، اور میں کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا، تم سے بات کیے بغیر۔ وہ تو اچھا ہوا کہ اگلی صبح مسز شبیر آ گئی اور تم نے مجھے منا لیا، لیکن تم افسردہ تھیں۔ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے عارف، حالانکہ میں ان لڑکیوں سے مختلف ہوں جن کو آپ نے دیکھا ہے، برتا ہے۔ جانتا ہوں سمو، تم ان سب سے مختلف ہو، جبھی تو تمہیں منتخب کیا تھا۔ تو پھر آپ مجھ پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ اعتماد کی بات نہیں تھی سمو، میں تمہیں اپنی ذہنی کیفیت کے بارے میں کیا بتاتا۔ میرا ذہن کہانیاں بنانے میں بڑا زرخیز تھا۔ جب میں نے شبیر کو تم سے باتیں کرتے دیکھا تو خود بخود میرے ذہن میں کہانی بنتی ہی چلی گئی۔ بس اب شبیر تمہیں اپنے دام میں پھنسا لے گا اور تم شبیر کی محبت کا دم بھرنے لگو گی، اور پھر مجھے چھوڑ کر۔ حالانکہ شبیر میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا، علم میں، شکل و صورت میں، عمر میں، ہر لحاظ سے۔ پھر اس کی بیوی بھی تھی، بچہ بھی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں نینا، اسد علی خان، مسز اسفندیار اور مونا صادق نے میرے ذہن کو زہر آلودہ کر دیا تھا۔ ازدواجی زندگی کے 2 برس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں سمو۔ ان 2 برسوں میں میرے آنگن میں 2 پھول کھلے، مانی اور رومی، دونوں مجھے بے حد پیارے تھے۔ ان سے بھی میری محبتوں میں اتنی ہی شدت ہے سمو۔ تمہیں یاد ہے اگر کبھی تم انہیں فیڈ کرانے میں دیر کر دیتی تھی تو مجھے غصہ آ جاتا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی جذباتی اور حساس ہوں۔ حیران ہوں اتنا بڑا صدمہ میں کیسے برداشت کر گیا، تمہاری جدائی کے دکھ کو کیسے سہ گیا ہوں۔ شاید مانی اور رومی کے لیے، میں جو ایک پل کے لیے بھی تم سے جدائی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اب 70 دنوں سے اس عذاب کو سہ رہا ہوں۔ یہ سب کچھ تو اچانک ہوا ہے سمو، یوں جیسے اچانک آسمانی بجلی پڑے اور مکینوں کو خبر تک نہ ہو۔ مگر شاید یہ سب کچھ اچانک نہیں تھا، بلکہ کچھ عرصے سے اندر ہی اندر کوئی لاوا پک رہا تھا جو اچانک بہہ نکلا۔ تم کچھ عرصے چھنچھلائی رہنے لگی تھی۔ میں نے اکثر محسوس کیا تھا کہ تمہیں ذرا سی بات پر غصہ آنے لگا ہے۔ بعض اوقات تم معمولی سی باتوں پر گھنٹوں بحث کرتی، اونچا بولتی اور پھر خود ہی رونے لگ جاتی۔ میں نے تم سے کئی بار پوچھا سمو، کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ لیکن ہر بار تم نے یہی بات کی، کوئی بات نہیں، بچے تنگ کر دیتے ہیں، تھکا دیتے ہیں، اور مجھ سے غصہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور پھر انہی دنوں عافیہ آپی کراچی آ گئی۔ ان کے بچے کتنے بڑے ہو گئے۔ نوید جو تمہاری شادی میں محض 10 برس کا تھا، اب بھرپور جوان تھا، خوبصورت، سمارٹ، زندہ دل۔ شنو اور رینو کتنی بڑی ہو گئی تھیں۔ نوید نے چند ہی دنوں میں سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مانی سے لوڈو کھیل رہا ہے، رومی کو ہوا میں اچھال رہا ہے، گدگدا رہا ہے، سیر کرانے لے کر جا رہا ہے۔ عابد کے بچے بھی اس کے دیوانے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے آنے کے بعد تمہاری جھنجھلاہٹ کچھ کم ہو گئی ہے۔ میں نے خود ہی نوید سے کہا، یار تم فارغ ہو ان دنوں، کچھ وقت مانی اور رومی کو وغیرہ کو دے دیا کرو۔ یس سر، نوید نے کہا۔ اور اکثر جب میں آفس سے آتا تو نوید ادھر ہی ہوتا، کبھی مانی کبھی رومی کے ساتھ کھیلتا ہوا، کبھی انہیں مزے کی کہانیاں سناتا ہوا۔ اکثر تم کچن وغیرہ میں مصروف ہوتی اور کبھی کبھی وہیں بیٹھے انہیں کھیلتے دیکھ رہی ہوتی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں آفس سے آیا اور آرام کرنے لگا، لیکن تم ٹی وی لاؤنج میں VCR پر فلم لگا کر بیٹھے ہوئے نوید کے ساتھ۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا یوں ہی بیٹھے بیٹھے رات گئی تک گپے لگاتے رہے۔ نوید اپنے کالج کے قصے خوب نمک مرچ لگا کے تمہیں سناتا اور تم بڑی توجہ سے سنتی اور اکثر اپنے کالج کی باتیں اسے سنایا کرتی تھی۔ میں بظاہر لیٹا ہوتا تھا، لیکن دل دھیان سب کچھ تمہاری باتوں کی طرف سے ہوتا۔ ایک روز میں آیا تو تم مانی اور نوید لوڈو کھیل رہے تھے، تمہارے رخساروں پر شفق دوڑ رہی تھی، تم نوید سے جھگڑ رہی تھی، میرے آنے کا نوٹس لیے بغیر تم نوید سے لڑتی رہیں کہ وہ بے ایمانی کرتا ہے۔ تب نوید نے میری طرف دیکھتے ہوئے فریادی لہجے میں کہا، انکل پلیز دیکھیں، آپ کی مسز جب ہارنے لگتی ہیں تو روتی ہیں۔ اور تم گوٹ وہیں پھینک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے مکہ دکھاتے ہوئے کچن میں چلی گئی۔
نوید نے زور سے کہکا لگایا اور میں بھی ہنستا ہوا تمہارے پیچھے کچن میں آ گیا۔ تم جلدی جلدی کھانا لگوا رہی تھی، میری نگاہیں تمہارے ہاتھوں میں پڑیں۔ بہت دنوں بعد میں نے تمہارے ہاتھوں پر نیل پالش لگی دیکھی تھی۔ آج تو بڑی نیل پالش لگائی ہے، میں نے مذاق کیا، لیکن نہ جانے کیوں تمہارے چہرے کا رنگ یکایک بدل گیا اور تمہارے مسکراتے ہو لب بھنج گئے۔ پھر کھانے کی ٹیبل پر بھی تم خاموش رہیں، بے حد سنجیدہ اور سنجیدہ سی۔ نوید کے لطیفوں پر بھی تمہیں ہنسی نہیں آ رہی تھی اور تم زیادہ تر مانی اور رومی کے ساتھ مصروف رہیں۔ نوید نے مذاق سے کہا، انکل بھائی آپ کے آتے ہی آنٹی کو کیا کر دیا ہے آپ نے؟ لگتا ہے آنٹی آپ سے بہت ڈرتی ہیں۔ وہ بہت بے تکلفی سے بات کرتا تھا، لیکن مجھے اس وقت اس کی بے تکلفی اچھی نہیں لگی اور میں نے تمہاری طرف دیکھا۔ یہ تو تم آنٹی سے ہی پوچھو کہ میرے سامنے ایسی سنجیدہ کیوں ہو جاتی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں تلخی آ گئی تھی۔ تب تم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور ہنس دی۔ بھائی تمہارے انکل ٹھہرے بڑے آدمی، ان سے ڈر ہی کر ہی رہنا چاہیے۔ اور یوں بات مذاق ہی مذاق میں ختم ہو گئی، لیکن اب مجھے نوید کا آنا کھلنے لگا۔ جب دیکھو ادھر ہی بیٹھا گپے لگا رہا ہے۔ اور ایک دن میں نے یوں ہی سرسری طور پہ تم سے پوچھا تھا کہ نوید سارا دن یہیں کیوں بیٹھا رہتا ہے، کبھی اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ وہاں بور ہو جاتا ہے تو ادھر آ جاتا ہے۔ حیرت ہے اتنے لوگوں میں بور ہو جاتا ہے، جبکہ ادھر تو تم اکیلی ہوتی ہو۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا تھا اور میں غیر ارادی طور پر مسز اسفندیار جلال ملک کے بارے میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں ان کے اس طوفانی عشق کا کیا انجام ہوا تھا اور اس بیچارے کے دل پر کیا گزری تھی۔ نوید کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل گیا تھا اور وہ بہت خوش تھا۔ ایک ماہ بعد اسے چلے جانا تھا اور اس کے اعزاز میں ابھی سے دعوتیں شروع ہو گئی تھیں۔ اس روز نوید کی اپنے چچا کے ہاں دعوت تھی، ہم لوگ بھی انوائٹڈ تھے۔ میرا جانے کا قطعی موڈ نہیں تھا، لیکن پھر بھی جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ قریب ہی ان کا گھر ہے، نوید پہلے سے وہاں موجود تھا اور ہمارے وہاں پہنچتے ہوئے تمہیں بلا کر باہر لے گیا۔ تم نے ایک نظر مڑ کر مجھے دیکھا تو اسما نے کہا، سمی جاؤ نا، نوید تمہیں بلا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ یہیں بتا دو۔ تم نے اسے کہا بھی، لیکن وہ نہ مانا اور ضد کی، آپ آئیے تو صحیح۔ تم اٹھ کر چلی گئیں۔ مجھے نوید پر بے حد غصہ آ رہا تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تمہارے پیچھے جاؤں، لیکن پھر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تم دونوں اندر آئے تو تم دونوں ہنس رہے تھے، نوید کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ میں جل ہی تو گیا۔ نوید خوبصورت تھا، جوان تھا، زندہ دل تھا اور تم اس کے ساتھ خوشی محسوس کرتی تھی۔ اندر آ کر تم بجائے میرے قریب آنے کے اسما کے پاس چلی گئیں اور تم دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگیں۔ نوید دور سے ہی تمہیں اشارے کر رہا تھا اور وہ ایک بار اٹھ کر پھر تمہارے پاس آیا اور نہ جانے کیا کہا۔ میں اندر ہی اندر کھولتا رہا۔ نوید واپسی پر گاڑی میں آتے ہوئے مجھے کہنے لگا، ارے ٹھہریے، نوید کو تو آنے دیجیے، اور لوگ بھی تو ہیں، کسی اور گاڑی میں آ جائے گا۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں رہتی ہے، وہ کوئی بچہ تو نہیں ہے؟ میں نے تلخی سے سوچا اور کہہ بھی دیا۔ پھر سارا راستہ کوئی بات نہ ہوئی۔ گھر آ کر تم بچوں کو سلانے کے لیے بیڈ روم میں چلی گئیں اور میں ٹی وی لاؤنج میں آ گیا اور ٹی وی پر کرکٹ کے میچ کی جھلکیاں دیکھنے لگا۔ تم بھی بچوں کو سلا کر وہیں آ گئی۔ دیکھو سمرین، میں نے بڑی نرمی سے کہا، مجھے تمہارا نوید کے ساتھ زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں۔ وہ تمہارا بھانجا ہے عارف، میرا بھانجا ہے، تمہارا تو نہیں۔ تم عارف یہ کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح کہہ رہا ہوں سمو، مجھے کسی پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اور تم نے پتہ نہیں کیا کہا تھا، میں نے سنا ہی نہیں۔ عمران خان کا بڑا زبردست کیچ تھا۔ میرا دھیان ادھر گیا اور تم اٹھ کر چلی گئیں۔ جب میں ٹی وی بند کر کے آیا تو تم سو رہی تھیں۔ صبح بھی میں بھی جلدی میں آفس چلا گیا، اس وقت بھی تم سو رہی تھیں۔ میں نے خانسامہ کو ناشتے کا کہا اور آفس چلا گیا۔ تم اتنی دیر تک کبھی نہیں سوئی تھی، شاید تمہاری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر جب میں آفس سے آیا تو خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا، بچے نوید کے پاس تھے اور تم گھر پر نہیں تھی۔ کیا سمرین بتا کر گئی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ میں نے عافیہ آپی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ذرا امی سے ملنے جا رہی ہیں۔ خیریت تو تھی؟ میں گھبرا گیا۔ تم یوں بغیر بتائے تو کبھی نہیں گئی تھی نا؟ ہاں کہہ رہی تھی یوں ہی ملنے جا رہی ہیں، اور میں بچوں کو لے کر گھر آ گیا اور تمہیں فون کیا۔ کیا بات ہے سمو، بتائے بغیر کیوں آ گئی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں۔ اچھا تو پھر کب لینے آؤں؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا تو جواب میں تم نے جو کہا سمو، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ تم نے کہا تھا سمو کہ مجھے آنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کہ تم کبھی لوٹ کر نہ جانے کے لیے آئی ہو۔ مگر کیوں سمو؟ میں نے تم سے پوچھنا چاہا تو تم نے فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار تمہیں فون کیا، لیکن تم نے تو بات کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ مجھے میرا قصور تو بتا دیا ہوتا سمو۔ میں نے تو تمہیں کبھی کچھ نہیں کہا۔ سمو تمہاری قدموں میں دنیا کی ہر خوشی ڈھیر کرنا چاہے
फिर यकायक तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों कर लिया? मुझसे अलग होकर, मुझसे बिछड़ कर जी सकोगी समो? फिर तुम बच्चों को भी छोड़ गई हो, और एक लिहाज से अच्छा ही हुआ। बच्चों में उलझकर मैं तुम्हारी जुदाई का दुख सह गया हूँ, नहीं तो टूट कर बिखर जाता। और अब भी कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हारे बगैर जी सकूँगा या नहीं। अभी तो एक आस ही है कि शायद तुम लौट आओ, शायद पलट आओ। तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो मुझसे कहा होता, बताया होता, मैं तुम्हारी शिकायत का ज़रूर एहतराम करता। लेकिन तुम तो बगैर कुछ बताए चली गई हो। अब तो तुम मुझसे बात करने की भी रवादार नहीं हो। मुझसे क्या तुमने किसी से भी बात करने से या मिलने से इनकार कर दिया है? आफिया आपी, अस्मा, नवीद, आबिद भाई, कोई भी तुम्हें नहीं ला सके। नवीद तो बड़े मान से तुम्हें लेने गया था, लेकिन तुमने उससे भी मिलने से इनकार कर दिया। तुम तो बड़े नरम दिल की, बड़ी हसास थी। फिर यकायक तुमने अपना दिल पत्थर क्यों कर लिया समूह? अस्मा, आफिया आपी, मम्मा, पापा, आबिद, फरीद भाई सभी मुझसे पूछते हैं, आखिर तुम क्यों चली गई हो? मगर तुम ही बताओ समूह, मैं उन्हें क्या बताऊँ कि तुम क्यों चली गई हो? मुझे तो खुद भी कुछ नहीं पता। बस एक बड़ा सा सवालिया निशान है और मैं हूँ। तुम ही बताओ समूह, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर तुम मुझे क्यों छोड़कर चली गई हो? आखिर क्यों? और लोग कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ हूँ या फिर पागल हूँ शायद। भला यूँ भी कोई अपना बना बनाया घर उजाड़ता है जैसे तुम उजाड़ रही हो समरीन अली? मेरी माँ मुझे देखकर ठंडी आहें भरती है। वो मुँह से कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी दिल से यही चाहती हैं कि तुम आ जाओ। वो समझती हैं कि मेरा दिमाग ख़राब है या फिर मैं बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊँ कि ना तो मेरा दिमाग ख़राब है, ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं तो खुद समझ नहीं पा रहा। बस यूँ लगता है जैसे कोई सदियों की मेहनत के बाद एक हसीन इमारत बनाए और यकजक अचानक गिरकर ख़त्म हो जाए। मेरा वजूद भी इस मलबे के नीचे दब गया है।